بریک کے بعد خوشامدید۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ خفیہ ملاقاتوں سے معاملات نہیں چل سکتے۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے ریمارکس۔ ایک کیس کی سماعت کے دوران اٹارنی جنرل کو مخاطب کر کے کہا، عدالت نے آڈیو لیکس جوڈیشل کمیشن کا رکن قرار نہیں دیا۔ کسی چیز پر تحقیقات کرانی ہے تو باقاعدہ طریقہ کار سے آئیں۔ میں خود پر مشتمل کمیشن تشکیل نہیں دوں گا۔ کسی اور جج سے تحقیقات کرائی جا سکتی ہے۔ عدلیہ کی آزادی کا تحفظ کرنا ہے۔ چیف جسٹس صرف ایک ہی ہوتا ہے۔ میمو گیٹ، ایبٹ آباد کمیشن اور شہزاد سلیم قتل کے کمیشن کا نوٹیفیکیشن دیکھا۔ تمام جوڈیشل کمیشن چیف جسٹس کی مرضی سے بنتے ہیں۔ عمران خان کو 9 مئی واقعات کی جے آئی ٹی نے کل طلب کر لیا۔ جے آئی ٹی نے عمران خان کو کل 4 بجے طلب کیا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ ڈی آئی جی کامران عادل کی سربراہی میں جے آئی ٹی عمران خان سے جناح ہاؤس اور عسکری ٹاور میں جلاؤ گھیراؤ پر تفتیش کرے گی۔ عمران خان تھانہ سرور روڈ، شادمان اور ریس کورس سمیت دیگر تھانوں میں ہونے والے مقدمات میں نامزد ہیں۔ ادھر حکومت نے عمران خان کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا۔ نیب کی درخواست پر اور بشرا بی بی کا نام بھی ای سی ایل میں ڈالا جائے گا۔ نیب نے 190 ملین پاؤنڈ کرپشن اسکینڈل کیس میں نام ای سی آئی میں ڈالنے کی درخواست کی تھی۔ ادھر شیخ رشید کو بھی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں نیب نے کل دوبارہ طلب کر لیا ہے۔ عمران خان کو 9 مئی واقعات کی جے آئی ٹی نے کل طلب کر لیا ہے۔ جے آئی ٹی نے عمران خان کو کل 4 بجے طلب کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ ڈی آئی جی کامران عادل کی سربراہی میں جے آئی ٹی عمران خان سے جناح ہاؤس اور عسکری ٹاور میں جلاؤ گھیراؤ پر تفتیش کرے گی۔ عمران خان تھانہ سرور روڈ، شادمان اور ریس کورس سمیت دیگر تھانوں میں ہونے والے مقدمات میں نامزد ہیں۔ ادھر حکومت نے عمران خان کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا۔ نیب کی درخواست پر بشرا بی بی کا نام بھی ای سی ایل میں ڈالا جائے گا۔ نیب نے 190 ملین پاؤنڈ کرپشن اسکینڈل کیس میں نام ای سی ایل میں ڈالنے کی درخواست کی تھی۔ ادھر شیخ رشید کو بھی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں نیب نے کل دوبارہ طلب کیا ہے۔ جہانگیر ترین گروپ میں نئی پارٹی بنانے پر اتفاق ہو گیا۔ جہانگیر ترین اور علیم خان سمیت کئی رہنماؤں نے نئی جماعت بنانے کی تجویز کی حمایت کی۔ لاہور میں ہونے والی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پریشر گروپ کے بجائے نئی جماعت بنانی چاہیے۔ مزید رہنما بھی تحریک انصاف چھوڑنا چاہ رہے ہیں۔ انہیں نیا پلیٹ فارم ملنا چاہیے۔ جہانگیر ترین کی جانب سے جلد پریس کانفرنس اور نئی پارٹی کے رجسٹریشن کی درخواست جمع کرائے جانے کا امکان ہے۔ ترین گروپ کے رہنما اسحاق خاقوانی نے پروگرام دی رپورٹرز میں نئی جماعت میں شامل ہونے والے رہنماؤں کے نام بھی بتا دیے۔ یہ سارے آج دوست یار اکٹھے ہوئے، زیادہ تر کا موقف تھا کہ نئی پارٹی بنانی چاہیے۔ فواد چودھری صاحب ہو سکتے ہیں، کیانی صاحب ہمارے سیکرٹری جنرل تھے وہ ہو سکتے ہیں، عمران اسماعیل صاحب گورنر سندھ ہو سکتے ہیں، علیم خان صاحب ہو سکتے ہیں، اور بھی بہت سارے دوست ہیں۔ تحریک انصاف کے مزید 8 کھلاڑیوں نے عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ کراچی سے سابق ایم این اے اسلم خان بھی پارٹی کو خیر بات کہنے والوں میں شامل ہیں۔ پارٹی چھوڑنے والوں نے کہا کہ 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ پاک فوج کے ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے۔ 9 مئی کو جو حالات ہوئے پیدا، اس کو پورا پاکستان کنڈیم کرتا ہے، میں بھی خصوصاً اس کو کنڈیم کرتا ہوں۔ پی ٹی آئی سے علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں۔ دباؤ نہیں ہے، کوئی پریشر نہیں ہے۔ میں چونکہ پاکستان تحریک انصاف سے 2010 سے میں منسلک ہوں۔ ابھی میں جتنے بھی میرے پاس عہدے تھے یا جو میری رکنیت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، میں اس سے مستعفی ہوتی ہوں۔ اس اسٹیٹمنٹ کے لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے اوپر کوئی کسی قسم کا پریشر ہے یا مجھے کسی نے کہا ہے۔ محمد سجاد مہیس، ٹکٹ ہولڈر پی پی 49، 9 مئی کے واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور میں 9 مئی کے دل خراش واقعات سے مجبور ہو کر تحریک انصاف سے لا تعلق ہوتا ہوں اور آج سے میں تحریک انصاف کے تمام عہدوں اور پی پی 49 کی ٹکٹ سے دستبردار ہوتا ہوں۔ خان صاحب، آپ نے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، تو باقی تو چھوڑ کے اگر آپ نے یو ٹرن دیا، آپ اسی ایبسولوٹلی ناٹ والوں سے ہیلپ مانگ رہے ہو۔ آج سے میں نے چھوڑ رہا ہوں پی ٹی آئی۔ رانا زاہد محمود صاحب، رانا اسرار صاحب، شکیل شاہد صاحب، ایکس ایم پی، شام انجینئر صاحب، سابقہ چیئرمین فیڈ بیک کے اور چیمبر آف کامرس۔ 9 مئی کو جو کچھ ہوا ہمارے لیے بھی حیرانگی والی بات تھی کہ یہ کیا ہوا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فوج نہیں ہے تو یہ ملک چلانا مشکل ہو جائے گا۔ بہت اچھا وقت ہمارا پی ٹی آئی کے ساتھ گزرا تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہم پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔
چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی گرفتاری پر توڑ پھوڑ کرنے اور شادمان تھانے کو آگ لگانے کا کیس انسداد دہشت گردی عدالت نے میاں محمود رشید کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد اور اعجاز چودھری کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں یاسمین راشد کا کہنا تھا انہیں کسی نے پریس کانفرنس کرنے کے لیے دباؤ نہیں ڈالا، وہ جانتے ہیں ان کی دال یہاں گلنے والی نہیں ہے۔ خدیجہ شاہ سمیت کسی سے بدسلوکی نہیں ہوئی۔ نگراں حکومت پنجاب کی جانب سے بنائی گئی 2 رکنی کمیٹی نے بدسلوکی کا الزام مسترد کر دیا۔ ڈی سی لاہور اور ایس ایس پی انویسٹیگیشنز نے کوٹ لکھپت جیل کا دورہ کیا۔ نیوز کانفرنس میں کہا خدیجہ شاہ سمیت تمام خواتین قیدیوں سے ملاقات ہوئی، سب سے بات کی، کسی کے ساتھ بدسلوکی کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، یہ صرف پروپیگنڈا ہے۔ خواتین سے ہماری ملاقات ہوئی ہے، ایک ایک کر کے ہم نے ہر ایک سے بات کی ہے۔ 9 ستائیڈی پریڈ پہ بند ہے اور ایک ڈاکٹر یاسمین راشد ہے۔ سب سے یہ تک پوچھا ہے کہ ان کو کوئی پرابلم ہے تو وہ بھی ہمیں بتائیں۔ کسی قسم کی بدسلوکی کا تو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا ہے، اس سے ریومرز ہیں جو پھیلائی گئی ہیں۔ خدیجہ شاہ سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے، میڈیکل پرابلمز جن کی ہے ان کو تمام میڈیسنز پرووائڈ کی گئی ہیں۔ کوئی میل انٹر ہی نہیں ہو سکتا ہے، یہاں پہ صرف فیمیلز کی انٹری ہوتی ہے۔ ایسا جو بھی پروپیگنڈا ہے، جو بھی ایسی بات پھیلائی جا رہی ہے، دس از ٹوٹلی آؤٹ آف کوسچن۔ ہم نے پوچھا ہے کہ کوئی اگر میڈیکل کنڈیشن، کوئی میڈیکل کی فیسلٹیز کے ایشوز، انہوں نے کیٹیگوریکلی اس کو نگیٹ کیا ہے۔ کوٹ لکھپت جیل ہے، اس کے اندر ہاسپٹل فیسلٹی بھی موجود ہے، پروفیشنل ڈاکٹرز بھی موجود ہیں، ان کیس کوئی ایمرجنسی خدا نخواستہ بنتی ہے تو اس کے لیے ایک ایمبولینس کے ساتھ ساتھ اسپیشلائزڈ ٹیرشری کیئر ہاسپٹل ان کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہے۔ نیا قانون بریک کے بعد خوش آمدید۔ نیا قانون آنے پر سپریم کورٹ میں پنجاب الیکشن کیس کے فیصلے پر ای سی پی کی نظر ثانی درخواست کی سماعت ملتوی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، ہمیں نئے قانون کا مکمل ادراک ہے، فی الحال سماعت جمعرات تک ملتوی کرتے ہیں۔ جسٹس منیب اختر نے کہا الیکشن کمیشن کے وکیل مسکرا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں پنجاب الیکشن سو موٹو کیس پر الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست کی سماعت کے دوران ڈرامائی صورتحال۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الحسن پر مشتمل بینچ نے سماعت شروع کی۔ اس سے پہلے کہ الیکشن کمیشن کے وکیل دلائل کا آغاز کرتے، اٹارنی جنرل عثمان منصور نے اجازت لے کر بتایا سو موٹو پر نظر ثانی کا نیا قانون بنا، صدر نے دستخط کر دیے، جمعے کو اطلاق بھی ہو چکا۔ جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے، نظر ثانی قانون کا سن کر الیکشن کمیشن کے وکیل کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ چیف جسٹس نے کہا اب نیا قانون آ چکا، فی الحال سماعت جمعرات تک ملتوی کرتے ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، کیا حکومت تسلیم کر رہی ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون اب نہیں رہا؟ اٹارنی جنرل حکومت سے ہدایات لے لیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 8 رکنی لارجر بینچ سماعت کرے گا۔ جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر نقوی، جسٹس شاہد وحید، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس حسن اظہر رضوی بینچ میں شامل ہیں۔ سپریم کورٹ نے اپنی پہلی سماعت میں بل پر قانون بننے کے فوری بعد سے عمل درآمد روک دیا تھا۔ اور حکومت کے نئے بل سے نواز شریف اور جہانگیر ترین کو بھی فائدہ پہنچے گا، اپنے اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کی اپیل کر سکتے ہیں۔ صدر نے 26 مئی کو ہی بل پر دستخط کر دیے تھے۔ نئے قانون کے تحت آرٹیکل 184(3) سپریم کورٹ کے سو موٹو کیسوں کے فیصلوں کے خلاف اپیل دائر کی جا سکے گی۔ اپیل کی سماعت فیصلہ دینے والے بینچ سے بڑا بینچ کرے گا۔ قانون کا اطلاق ماضی میں دیے گئے فیصلوں پر بھی ہوگا۔ 60 دن کے اندر درخواست دائر کرنا ہوگی۔ میاں نواز شریف اور جہانگیر ترین بھی اپیل دائر کر سکیں گے۔ مرضی کا وکیل مقرر کرنے کا حق بھی ہوگا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈر بل 2023 کی منظوری جمعے کو دی تھی۔ معیشت سے متعلق سوال پر وزیر خزانہ اسحاق ڈار ہوئے ناراض۔ صحافی نے پوچھا، ڈار صاحب کیا آئی ایم ایف معاہدہ نہ ہونا آپ کی ناکامی ہے؟ کیا آپ معیشت نہیں سنبھال پا رہے؟ اسحاق ڈار بولے، کیا پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا؟ ہم نے ہر انٹرنیشنل ادائیگیاں کی ہیں، جو فیصلہ دینا ہے دے دیں۔ صاحب یہ آپ کی ناکامی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی تک آپ کے مذاکرات کامیاب نہیں ہو پائے؟ چلو تمہیں جو فیصلہ کر رہے تو کر دیں یار، ناکامی ہو ڈار صاحب آپ کو پہلی مرتبہ آپ کو پہلی مرتبہ سخت معیشت
मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि आप मीशत को संभाल नहीं पा रहे। ਤੁਸੀਂ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ हम बाजी देख लेंगे। सर जजमेंट नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना। नहीं तो क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया? पाकिस्तान ने बॉन्ड नहीं पे किया इंटरनेशनल। अब कम ऑन व्हाट इंटरनेशनल, हर इंटरनेशनल पेमेंट की है। कैसा जा रहा है कच्चे का ऑपरेशन, जानिए ब्रेक के बाद। आम खबर आपसे शेयर करें। साबिक MNA PTI कराची कैप्टन रिटायर्ड जमील अहमद खान का पार्टी छोड़ने का ऐलान। 13 बरस तक पाक फौज में अपनी खिदमत अंजाम देता रहा। फख्र से कहता हूं मेरा बेटा बतौर लेफ्टिनेंट मुल्क के दिफा में मसरूफ है। जमील अहमद खान ने कहा पाक फौज के साथ अकीदत और मोहब्बत का रिश्ता है। सियासत और PTI में इसलिए शामिल हुआ था कि मुल्क की बेहतर खिदमत कर सकूं। पाक फौज की तनसीबात पर जलाओ घेराव अमन व अमान का मसला पैदा किया गया। हुकूमत और रियासत के रिट को चैलेंज किया गया। मैं ऐसे तमाम वाकयात की मजम्मत करता हूं। समझता हूं वाकयात के जिम्मेदारान को कानून के दायरे में लाया जाए। इन वाकयात से दिल बर्दाश्त होकर PTI से मुस्ताफी होने का ऐलान करता हूं। मेरे लिए मेरा वतन और अफवाज पाकिस्तान बहुत मुकद्दम है। कैप्टन रिटायर्ड जमील अहमद खान का कहना था यह मुल्क अजीम है, दुनिया की कोई ताकत कोई हस्ती इसे मिटा नहीं सकती। जमील अहमद खान साबिक MNA ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची। मैं तकरीबन 13 बरस तक पाकिस्तान फौज में बतौर कैप्टन अपनी खिदमत सर अंजाम देता रहा और आज बड़े फख्र के साथ कह सकता हूं कि मेरा बेटा पाकिस्तान आर्मी में बतौर लेफ्टिनेंट मुल्क की दिफा में मसरूफ है। पाक फौज के साथ एक अकीदत और मोहब्बत का रिश्ता है। मैंने सियासत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसलिए ज्वाइन किया था कि मैं अपने मुल्क की बेहतर तरीके से खिदमत कर सकूं। 9 मई को जो वाकयात हुए हैं जिसमें कुछ शरपसंदों ने मुल्की तनसीबात पर, पाकिस्तान फौज की तनसीबात पर जलाओ गिराव किया, मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट की और हुकूमत की और स्टेट की रिट को चैलेंज किया। मैं ऐसे तमाम वाकयात की पुरजोर मजम्मत करता हूं और मैं समझता हूं कि ऐसे तमाम अफराद को कानून के दायरे में लाया जाए। इन वाकयात से दिलबर्दाश्ता होकर बहुत दुख के साथ मैं आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिजाइन करता हूं। मेरे लिए मेरा वतन पाकिस्तान और मेरी अफवाज पाकिस्तान बहुत मुकद्दम है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। मैं इंशाअल्लाह मुल्क के लिए अपनी खिदमत को जारी रखूंगा। यह मुल्क एक अजीम मुल्क है, दुनिया की कोई ताकत कोई हस्ती इस मुल्क को मिटा नहीं सकती और यह मुल्क इंशाअल्लाह बहुत तरक्की करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। साबिक MNA PTI कराची कैप्टन रिटायर्ड जमील अहमद खान ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। अपने बयान में उनका कहना था कि 13 बरस तक पाक फौज में अपनी खिदमत अंजाम देता रहा। फख्र से कहता हूं कि मेरा बेटा बतौर लेफ्टिनेंट मुल्क की दिफा में मसरूफ है। पाक फौज के साथ अकीदत और मोहब्बत का रिश्ता है। सियासत और PTI में इसलिए शामिल हुआ था कि मुल्क की बेहतर खिदमत कर सकूं। पाक फौज की तनसीबात पर जलाओ घेराव अमन व अमान का मसला पैदा किया गया। हुकूमत और रियासत की रिट को चैलेंज किया गया। मैं ऐसे तमाम वाकयात की मजम्मत करता हूं। उन्होंने मजीद कहा कि समझता हूं वाकयात के जिम्मेदारान को कानून के दायरे में लाया जाए। इन वाकयात से दिल बर्दाश्ता होकर PTI से मुस्ताफी होने का ऐलान करता हूं। मेरे लिए मेरा वतन और अफवाज पाकिस्तान बहुत मुकद्दम है। ये मुल्क अजीम है, दुनिया की कोई ताकत कोई हस्ती इसे मिटा नहीं सकती। साबिक MNA PTI कराची कैप्टन रिटायर्ड जमील अहमद खान का पार्टी छोड़ने का ऐलान। 13 बरस तक पाक फौज में अपनी खिदमत अंजाम देता रहा। मेरा बेटा फौजी है और फौज की तौहीन किसी सूरत कबूल नहीं। फख्र से कहता हूं मेरा बेटा बतौर लेफ्टिनेंट मुल्क के दिफा में मसरूफ है। पाक फौज के साथ अकीदत और मोहब्बत का रिश्ता है। सियासत और PTI में इसलिए शामिल हुआ था कि मुल्क की बेहतर खिदमत कर सकूं। पाक फौज की तनसीबात पर जलाओ घेराव अमन अमान का मसला पैदा किया गया। मैं ऐसे तमाम वाकयात की मजम्मत करता हूं। समझता हूं वाकयात के जिम्मेदारान को कानून के दायरे में लाना चाहिए। 13 बरस तक पाक फौज में अपनी खिदमत सर अंजाम देता रहा। फख्र से कहता हूं मेरा बेटा बतौर लेफ्टिनेंट मुल्क के दिफा में मसरूफ है। मेरा बेटा फौजी है और फौज की तौहीन किसी सूरत कबूल नहीं। और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। यहाँ पर आपको अहम खबर देंगे। ISPR की जानिब से बताया गया है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कोयटा गैरिजन का दौरा किया है। आर्मी चीफ ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में अफसरों से खिताब भी किया। तफसीलात लईकुर रहमान से जान लेते हैं। लईक बताइएगा।
جی آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کوئٹہ گیرزن پہنچے آج اور انہوں نے کمانڈنٹ اسٹاف کالج کوئٹہ میں افسران سے خطاب کیا. اس موقع پر انہوں نے زور دیا افسران سے خطاب کرتے ہوئے کہ وہ روایتی اور غیر روایتی کے ساتھ ساتھ 5th جنریشن وارفیئر کے لیے اپنی آپریشنل تیاریوں کو برقرار رکھیں, ان کو مزید بہتر بنائیں. ساتھ ہی ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پاکستان کے عوام اور مسلح افواج کے درمیان جو ایک اٹوٹ بندھن ہے اس کو کمزور کرنے اور خلیج پیدا کرنے کی جو کوششیں ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی, اور پاکستان کی مسلح افواج ہمیشہ پاکستان کے بہادر اور قابل فخر عوام کے مقروض ہیں جنہوں نے ملک کے طول و عرض میں اپنی مسلح افواج سے اپنی منفرد محبت کے مظہر کے ذریعے دشمن کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا اور ان کو منہ توڑ جواب دیا. ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے جو بیرونی قوتیں اور دیگر جو عناصر ہیں گٹھ جوڑ کر کے ان کو پاکستان کے عوام نے بے نقاب کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاک فوج جو کہ دنیا کی مضبوط ترین افواج میں سے ایک ہے وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور عوام کے تعاون سے ان تمام سازشوں کو ناکام بنا دیں گے جو ملک کو عدم استحکام کے لیے رونما کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں. مسلح افواج ہر لحاظ سے چوکنا ہے اور اس بات سے آگاہ ہیں کہ دشمن پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے. یہ بتاتے چلوں کہ آرمی چیف نے کوئٹہ گیرزن میں فوجیوں کے لیے مختلف فلاحی اسکیموں کا بھی دورہ کیا, اور جب وہ کوئٹہ پہنچے تو کور کمانڈر کوئٹہ نے ان کا استقبال کیا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے آر9.